دنیا میں سوائے موت کے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، رمیش نے بتایا تو پنڈت گوپال نے اسے پرتعریف نگاہوں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جس سے میرے من سے نہ صرف موت کا خوف نکل جائے بلکہ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے موت سے چھٹکارے کا بھی کوئی حل بتا دیں۔ میں سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ پنڈت گوپال بے یقینی کے عالم میں رمیش کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے قبل کوئی ایسا انسان نہ آیا تھا جسے موت سے جان چھڑانے کی فکر دامنگیر ہو۔ رمیش 27 برس کا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ پیسے کی فراوانی نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے بمشکل پرائمری تک تعلیم حاصل کی تھی۔ رمیش کا باپ ایک مشہور بزنس مین تھا۔ اندرون و بیرون ملک اس کا کپڑے کا کام تھا۔ بمبئی شہر کے اندر اس کی 6-7 کپڑے کی فیکٹریاں تھیں جن سے بننے والا ٹوٹل کپڑا بیرون ملک بھیج دیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں ہندوستان کے اندر اس کے اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور تھے۔ الغرض رمیش کے باپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا کاروبار کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ رمیش کے باپ کا نام بھگت راج تھا۔ رمیش نے شروع ہی سے غلط سوسائٹی میں قدم رکھا تھا جس کی وجہ سے دن بدن وہ بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ والدین نے بھی لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان حرکتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ انہی دنوں پنڈت گوپال رمیش سے ملا۔ پنڈت گوپال سے وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملا تھا۔ پنڈت گوپال نے اپنی کالی شکتیوں کے بل بوتے پر وہ کام منٹوں میں کر کے رمیش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ رمیش کو دیکھتے ہی پنڈت کو یوں لگا جیسے وہ کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ پھر رمیش نے کچھ باتیں ہی ایسی کی کہ پنڈت گوپال کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ انسان چاہے تو اپنی موت کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کٹھن مراحل عبور کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ پنڈت گوپال نے اپنی الو کی سی آنکھیں جھپکاتے ہوئے اسے بتایا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، رمیش فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ اگر یہ بات واقعی درست ہے تو میں ہر کٹھن مرحلے میں سفل ہو کر دکھاؤں گا۔ کالی دنیا میں آ کر رشتے ناطے سب کچھ بیگانہ ہو جاتے ہیں، پنڈت گوپال بولا۔ اپنوں تک کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ منزلیں صرف سوچنے سے نہیں ملتی بلکہ کبھی کبھی کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ پنڈت گوپال کی بات سن کر رمیش سوچوں کی بھنور میں پھنس کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد وہ بولا، وقت کے ساتھ ہر گھاؤ بھر جاتا ہے۔ مجھے امر ہونا ہے، چاہے اس کے لیے اپنے آپ کو ہی کیوں نہ قربانی کا بکرا بننا پڑے۔ پنڈت گوپال حیران و ششدر رہ گیا۔ اسے رمیش کی بات پر وشواس نہیں ہو رہا تھا لیکن حقیقت سے روگردانی ممکن نہیں تھی۔ اس نے اپنے کانوں سے بات سنی تھی جسے سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آتے جا رہے تھے لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کتنی بھی دشواریاں ہوں وہ ہر رکاوٹ کو پس پشت ڈال کر اپنی منزل کو پا لے گا۔ برسوں سے اس درویش کو ویرانے میں اکیلے ہی دیکھا گیا تھا۔ شروع میں تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئیں، حتیٰ کہ اسے جاسوس بھی کہا گیا، لیکن باوجود اس کے لوگوں میں اتنی جسارت نہ تھی کہ کھل کر درویش سے بات کر سکیں۔ اس درویش کی آنکھوں میں جلال اور چہرے پر رعب تھا۔ رفتہ رفتہ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس بزرگ کے پاس کرشماتی طاقتیں ہیں۔ پہلی بار اس درویش کے پاس ایک نوجوان دعا کروانے کے لیے آیا تھا کہ اگر اسے کوئی اچھی جاب مل جائے تو اس درویش کے رہنے کے لیے ایک کمرہ بنا دے گا۔ وہ 4 دن نہ گزرے تھے کہ وہ دوڑا دوڑا آیا اور درویش کے قدموں کو چھوا اور بولا، بابا جی مجھے اچھی جاب مل گئی ہے۔ کتنے سالوں سے اپلائی کر رہا تھا مگر بے سود۔ آپ مجھے بتائیے کہ کس جگہ آپ کے لیے آرام گاہ تیار کی جائے۔ درویش اسے دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور گویا ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہے، اس کا شکریہ ادا کر۔ مگر میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں۔ نوجوان کا نام ستیش تھا۔ مضطرب لہجے میں بولا، ہم تو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا، انسان تو ہونا۔ درویش بولا، یہاں سے جا کر کچھ میٹھا معصوم بچوں میں تقسیم کر دینا۔ اس دن کے بعد تو جیسے سب کو عقل آ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔ لوگ اپنی حاجتیں اور فریادیں لے کر اس درویش کے پاس آنے لگے جبکہ درویش ان کی جس حد تک ممکن ہوتا مدد کرتا۔ ایک بات سب پر عیاں ہو چکی تھی کہ درویش مسلمان ہے لیکن انہیں آموں سے غرض تھی نہ کہ گٹھلیوں سے۔ ایک صبح درویش اپنی جگہ اکیلا براجمان اللہ کا ذکر کر رہا تھا جب بوڑھا جسونت روتا بلکتا اس کے پاس آیا۔ درویش نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو اپنی بند آنکھیں کھول کر اس کی سمت دیکھا۔ بوڑھے جسونت کو روتے بلکتے اپنی طرف آتا دیکھ کر درویش کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے تسبیح ایک طرف رکھی اور بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مہاراج بھگوان کے لیے شمع کیجیے، بوڑھے جسونت نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ اور وضاحت سے معاملہ کی سنگینی سے آشنا کرو تاکہ ہم کوئی حل تلاش کریں، درویش نے جواب دیا۔ مہاراج کچھ دنوں سے ہمارے گاؤں سے جوان لڑکے گم ہونا شروع ہو گئے ہیں، بوڑھے جسونت نے بتانا شروع کیا۔ کسی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ میرا بھی ایک ہی بیٹا تھا مہاراج، کل وہ شہر کام سے گیا تھا، شام کو وہ گھر لوٹا، پھر کھانا کھا کے چہل قدمی کی غرض سے باہر نکلا۔ جب کافی دیر تک گھر واپس نہ آیا تو ہمیں تشویش ہوئی، ایک ایک کر کے سارے جاننے والوں سے پوچھ ڈالا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا۔ شمع کیجیے، ہمارا پتر ہی ایک ہے۔
ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ جسونت کی بات سن کر درویش وقتہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر تک منہ ہی منہ میں قرآنی آیات کا ورد کرتا رہا۔ جب درویش نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ یہی نہیں، اس درویش کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں۔ ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں مہاراج، بوڑھے جسونت نے پرتشویش آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جسونت، تمہارے لیے بری خبر ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ تمہارا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ درویش کی بات سن کر بوڑھا جسونت خون کے آنسو پی کر رہ گیا۔ اس نے ترہم امیز نگاہوں سے درویش کو دیکھا۔ درویش کیا کر سکتا تھا؟ اس نے بوڑھے جسونت کو گلے لگا لیا۔ پھر تو جیسے بوڑھے جسونت کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ اتھرو آنکھ کے بند توڑ کر جاری و ساری ہو گئی۔ بوڑھا جسونت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن درویش اسے سوائے دلاسا دینے کے کیا کر سکتا تھا؟ فکر مت کرو، درویش بولا، بس بہت ہو گیا۔ اب انہیں ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ موت کی تمنا کرنے کے باوجود مریں گے نہیں۔ ان کی حالت آنے والوں کے لیے عبرت ہوگی۔ اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کو ایذا پہنچانے والے کبھی بھی خوش و خرم نہیں رہ سکتے۔ میرا اللہ بہت رحیم ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو نہ صرف اسے دنیا میں بلکہ مر کر بھی سزا ملتی ہے۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے انہیں ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ ان کی روحیں تک خوف سے کانپتی رہیں گی۔ آج تمہیں اپنا 25واں شکار تلاش کرنا ہے۔ پنڈت گوپال نے رمیش کو مخاطب کیا تو وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ ایک بار پھر میں تمہیں تنبیہ کر دیتا ہوں کہ طاق راتوں میں شکار تلاش کرنے میں کوئی رسک نہ لینا۔ جب بھی کسی کا کوئی عمل ضائع ہوتا ہے تو وہ طاق راتوں میں ہی ہوتا ہے۔ آج نہ صرف طاق رات ہے بلکہ تمہارے شکار کی گنتی بھی طاق ادات میں آ رہی ہے۔ آپ چنتا مت کیجیے، رمیش نے پنڈت گوپال کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ اگر طاق راتیں ہیں اور شکار کی طاق تعداد آتی رہی ہے، میں کبھی بھی شکست فاش نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے اگر مجھے اپنوں کو بھی بھیڑ چڑھانا پڑا تو دریغ نہیں کروں گا۔ اوور کانفیڈنس بھی نقصان کا باعث بنتا ہے بالک، پنڈت گوپال نے اسے سمجھایا۔ آپ کے ساتھ رہ رہ کے آدھا عامل تو بن چکا ہوں، رمیش نے متواتر اسی لہجے میں کہا تو پنڈت گوپال زیر لب مسکرا دیا۔ صبح سے ہی پنڈت گوپال کے من کے مندر میں خوف کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کی چھٹی حس اسے درپیش آنے والے کسی انجان خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے عمل سے لاکھ پتہ کرنے کی صحیح کی، لیکن اسے یوں لگتا جیسے درمیان میں کوئی بہت بڑی آہنی دیوار آ چکی ہے۔ اس کا من کہہ رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ہی رمیش کی گاڑی گھر سے باہر نکلی اور ادھر ادھر چلنے لگی۔ رمیش چندہ متفکر تھا، وہ جلد از جلد شکار تلاش کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ آج معمول سے کچھ زیادہ ہی رش معلوم ہو رہا تھا۔ وہ مین مارکیٹ کی طرف بڑھا، اس کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ تبھی اس کی نگاہ ایک نوجوان پر ٹک سی گئی۔ وہ نوجوان فاسٹ فوڈز کی ایک دکان کے سامنے کھڑا لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے پیٹ پوجا کرتا دیکھ رہا تھا۔ بار بار اس کی زبان ہونٹوں کا طواف کر رہی تھی۔ ایسے ہی شکار تو رمیش کو چاہیے ہوتے تھے۔ رمیش فوراً سے بھی بیشتر اس کی طرف بڑھا۔ لڑکے کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی تھی۔ اس نوجوان نے ہلکے رنگ کے میلے سے کپڑے پہن رکھے تھے، پیروں میں جوتی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ رمیش کو اپنی طرف بڑھا دیکھ کر لڑکے کی آنکھوں میں امید کی کرن روشن ہوئی۔ کیا تم بھی یہ سب کھانا چاہتے ہو؟ رمیش نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ کیوں نہیں؟ نوجوان گویا ہوا۔ کتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ او ویری سیڈ۔ تم یہی رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر رمیش اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی جلد ہی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا۔ نوجوان اسے للچائی ہوئی آنکھوں سے تکے جا رہا تھا۔ آ جاؤ میری گاڑی میں، ہم دونوں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ رمیش نے پوچھا تو نوجوان نے اسے ایک بار پھر حیرت سے دیکھا۔ صاحب، اگر میں کچھ کرتا ہوتا تو آج آپ کے پاس سے نہ کھا رہا ہوتا، نوجوان بولا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کام دے سکتا ہوں، رمیش نے کہا تو نوجوان نے اسے تشکر امیز نگاہوں سے دیکھا۔ بس گھر کے معمولی کام کاج کر دیا کرنا، بدلے میں میں تمہیں 30,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ 30,000 روپے؟ نوجوان کی باتیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا کم ہے؟ کم ہے تو 40,000 روپے دے دوں گا۔ ارے صاحب، میں تو 30,000 کا نام سن کر گنگ رہ گیا، آپ 40 کی بات کرتے ہیں، نوجوان بولا۔ مجھے منظور ہے، تو چلیں پھر باقی باتیں گھر جا کے کر لیں گے، رمیش نے پوچھا تو نوجوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نوجوان کو مطلوبہ جگہ پر لانے کے ساتھ ہی رمیش اور پنڈت نے جکڑ کر باندھ دیا۔ نوجوان حیرت و یاس کے عالم میں ان دونوں کو تک رہا تھا۔ اس افتاد پر اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ پنڈت گوپال اور رمیش دونوں اسے بلی چڑھانے سے قبل شیطان کے دیو کامت بدھ کے سامنے آلتی پالتی مارے براجمان نہ جانے کیا اول پول بک رہے تھے، لیکن اس بات سے وہ یکسر بے خیال تھے کہ ان کے سروں پر موت کی پرچھائیاں سایہ فگن ہو چکی تھیں۔ دونوں کی آنکھ ایک سماج شکن دھماکے سے کھلی اور اگلا منظر دیکھ کر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ان دونوں کے سامنے ایک بارش انسان استدا تھا۔ اس کے چہرے سے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے باروب اور پرجلال چہرے پر غم و غصے کی پرچھائیاں عیاں تھیں۔
اس نے شیطان کے دیو قامت بت کو 2 ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تھا۔ دونوں کی نگاہیں یک کے بعد دیگرے اس تختے کی طرف گئیں جہاں انہوں نے نوجوان کو کس کر باندھا تھا، جو کہ اب خالی پڑا تھا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات دونوں کی آنکھوں سے عیاں تھے۔ دونوں صورت سے اپنی جگہ پر استدا ہو گئے۔ کون ہو تم؟ پنڈت گوپال نے خوفزدہ آنکھوں سے بارش انسان کو تکتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگوں کی موت، جسے تم خود یہاں لے کر آئے ہو، بارش انسان نے جواب دیا۔ تمہارے ظلم کی چکی اب بند ہو چکی ہے، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ تم دونوں نے اللہ کے قہر کو للکارا ہے، خاص کر تم پنڈت گوپال، اپنی خیر مناؤ۔ تمہارے لیے ایک عبرت ناک موت لکھی جا چکی ہے، تم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبکہ تم رمیش، تمہیں امر ہونے کا بہت شوق ہے نا، تو سنو، تمہاری مراد برائی ہے۔ اب قیامت تک موت کو ترسو گے اور ایسی حالت میں رہو گے کہ تمہیں خود سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس بارش نے یکدم نوجوان کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جلد ہی پنڈت گوپال کے قید خانے سے باہر نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایک سماج چکن دھماکہ ہوا اور پنڈت گوپال، اس کا شیطانی گھر زمین بوس ہو گیا۔ رمیش کی آنکھ کھلی تو درد کی شدت کے باعث اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی سماج سے گاڑیوں کے شور کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ اس نے اچھی طرح آنکھ کھول کر دیکھا تو منظر دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ وہ اس وقت شہر کے مشہور مین مارکیٹ کے چوراہے پر پڑا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کے نتنوں سے بدبو کے بھبوکے ٹکرا رہے تھے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر نگاہ دوڑائی تو اپنی حالت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے جسم پر کوئی خاص کپڑا نہ تھا، صرف اس کی شرمگاہ پر برائے نام کپڑا تھا۔ اس کے پورے جسم پر آپلے نکل رہے ہوئے تھے۔ ان آپلوں سے متواتر پیپ بہہ رہی تھی، جس کی دماغ پھٹا دینے والی بو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہی نہیں، اس کے جسم کے کئی حصوں پر موٹے موٹے کیڑے اپنا تسلط قائم کیے ہوئے تھے۔ جب کیڑے اس کا گوشت کاٹے تو درد کی شدت کے باعث اس کی چیخیں نکلتی۔ گزرے وقت کی فلم اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اس بارش پرجلال شخصیت کے مالک انسان نے اسے امر ہونے کی نوید سنائی تھی۔ گویا رہتی دنیا تک اسے اس عذاب میں مبتلا رہنا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے ایک دل دوست چیخ خارج کی۔ دیکھو تو کیسی عبرت ناک حالت ہے اس کی۔ اس کی سماج سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی تو اس نے آواز کی سمت گھوم کر دیکھا۔ یہاں ایک جوڑا کھڑا اسے ترہم امیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ضرور اس نے کچھ بڑا پاپ کیا ہے، تبھی تو بھگوان نے اسے سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، رمیش نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں بھگت راج کا بیٹا ہوں، بھگوان کے لیے میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ لگتا ہے اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، عورت نے اس کی بات سن کر کہا۔ دیکھو تو خود کو بھگت راج کا بیٹا بنا رہا ہے، مورخ جانتا نہیں کہ وہ بمبئی کا مشہور بزنس مین ہے۔ بھلا اس کی اولاد ایسے ذلیل ہوگی؟ چلو چلیں، یہ پاگل ہے۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، رمیش نے انہیں پیچھے سے پکارا۔ میں واقعی بھگت راج کا بیٹا ہوں۔ رمیش زور زور سے انہیں پکار رہا تھا، لیکن ان دونوں میاں بیوی کے کانوں پر جون تک نہ رنگی۔ اس کی طرف دھیان دیے بنا وہ آگے گزر گئے، جبکہ رمیش تھاڑے مار مار کر رونے لگا اور سب کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں بھگت راج کا بیٹا ہوں، لیکن آج اس کی آہو پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔